تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ ٹربولنس کا شکار تو ہمیشہ سے رہے ہیں, اور کشمیر کا ایک ایشو جو ہے وہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ایشو ہیں. انڈینز کہتے ہیں کہ ٹیررزم, کراس بارڈر ٹیررزم ہے. پاکستان جو ہے وہ BLA کی بات کرتا ہے, بلوچستان کے حالات کی بات کرتا ہے. تو اگر آپ ہم لوگوں کو بریفلی بتا سکیں کہ ان کے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو آج ہیں اس کی وجہ کیا ہے, اور آیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ آنے والے وقت میں کبھی بہتر ہوں گے, جس طرح دنیا میں اور اگر کہیں کرائسس ہوتا ہے وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. جب پاکستان بنا تو شروع دن سے ہی پاکستان کو ایک ایکسسٹینشل تھریٹ کا سامنا کرنا پڑا, اور وہ جو ایک جس کو یہ کہتے ہیں نا, ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی ٹرم میں کہتے ہیں کہ انڈیورنگ رائیولری جو ہماری انڈیا سے رہی, اور جس کے بہت جو ہے نا اس کے سالڈ ریزن تھا ایک, اور وہ یہ تھا کہ ایک تو جموں اینڈ کشمیر جو ہے, کیونکہ وہ جو ہے اس پہ ایک انفنشڈ جو ہے نا پارٹیشن کا اسپیکٹ ہے, اس پہ یہ فیصلہ ہوا تھا اقوام متحدہ کی قراردادوں میں, جو ہندوستان نے بھی مانا, پاکستان نے بھی مانا کہ جی ان کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے, حق خود ارادیت, وہ دیا جائے گا. اور وہ کس طرح سے دیا جائے گا؟ ایک پلیبسسٹ یا کس طرح سواب رائے کے ذریعے. اور یہ چیز جو سی ہے یہ دونوں ملکوں نے مانی, اور یہ کشمیری عوام کی بھی ظاہر ایسپریشن تھی, لیکن پھر وہ ہوا نہیں, کیونکہ ہندوستان پھر ودرا کر گیا نا 1958 تک. تو وہ کہتے تھے کہ ہم کروائیں گے, لیکن بہانے لگاتے تھے. اس کے بعد انہوں نے پھر انکار کرنا شروع کر دیا. تو اس نے پھر اس کے بعد کچھ اور چھوٹے مسئلے دوسرے دونوں ملکوں کے بیچ میں, جس طرح رن کچھ کا تھا, پھر بعد میں ایک ٹائم پہ سیاچن کا ہو گیا, پھر پانی کا جو مسئلہ تھا جس پہ انڈس بیسن واٹر ٹریٹی بھی ہوئی. تو ان سب کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ 1971 میں کس طرح سے انہوں نے جو ہے نا ڈسممبر پاکستان کو کرنے میں کس طرح کا کردار ادا کیا. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھا جو تعلقات, جو دوستوں والا ایک تعلق بننا چاہیے تھا, وہ کبھی بن ہی نہیں سکا. اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیے یہ جو ہمارا خطہ ہے جنوبی ایشیا, اس کی آبادی تقریباً 2 ارب ہے. تو 2 ارب کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کی 1/4 آبادی بنتی ہے. دنیا کی 8 ارب کی آبادی ہے اس وقت. اب جہاں پہ دنیا, اس کا مطلب ہے دنیا کا ہر چوتھا شخص جو ہے وہ اس خطے میں رہتا ہے. اتنا اہم خطہ ہے, اور پھر اس لیے بھی اہم ہے کہ جو دنیا کی اکنامک گروتھ ہے اس وقت, وہ دیکھیں یورپ اب تھوڑا سا اسٹیگنیٹ کر گیا ہے. نارتھ امریکہ جو ان سے یورپ سے تھوڑا بہتر ہے, پر پھر بھی اس طرح کی تیز رفتاری سے گروتھ نہیں ہو رہی. تو جو سب سے زیادہ تیز رفتاری سے دنیا میں جہاں گروتھ ہو رہی ہے وہ اس سے پہلے ایسٹ ایشیا تھا, جس میں چائنا ظاہر ہے بہت مقام جو ہے نمایاں مقام چائنا کو حاصل تھا. اب چائنا کی بھی جو GDP گروتھ ریٹ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے پہلے سے. ابھی بھی بہت تیز ہے لیکن پہلے سے کافی کم ہوا ہے. تو یہاں پہ جو ہندوستان کا ہے, جو بنگلہ دیش کا ہے, جو دوسرے ملکوں کا اس خطے میں, وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے میجر اکانومیز میں. تو یہ ایک قسم کا انجن آف گروتھ دنیا کے لیے بن سکتا ہے. پھر یہ کہ اس خطے میں بہت ہی ینگ پاپولیشن ہے, جو ہے نا میڈین ایج جو ہے وہ 22-23 کے قریب ہے. اس کو کمپیئر کریں یورپ سے جہاں 45 کے قریب ہے, کئی ملکوں میں 48 تک آ گئی ہے. آگے پروجیکشنز یہ ہے کہ 50 تک چلی جائے گی. نارتھ امریکہ میں بھی وہ لیٹ 30s میں ہے جو میڈین ایج ہے. تو یہ کہ جو دنیا کا سب سے ینگ خطہ, دنیا کا سب سے جو ہے نا جس میں GDP گروتھ کا اور جو پوٹینشیل ہے وہ یہ خطہ. پھر اس کے بعد آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے زیادہ ڈینس پاپولیٹڈ یہ خطہ. پھر اس میں نیوکلیر پاورز ہیں, پاکستان بھی نیوکلیر پاور ہے, انڈیا بھی نیوکلیر پاور ہے, تو ہمارے ساتھ ہی چین ہے وہ بھی نیوکلیر پاور ہے. تو اس سائڈ سے رشیا بھی زیادہ دور نہیں, وہ بھی نیوکلیر پاور. تو اس کی وجہ سے یہ خطہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور اس میں دیکھیں اگر ہندوستان شروع سے وہ کرتا ہے جو دوسرے خطوں میں ملکوں نے کیا. اب دیکھیں یورپین یونین کتنا خوبصورت ایک مثال ہے ہمارے سامنے, کتنی خوبصورت کہ جہاں پہ ملکوں نے مل کے ترقی کا سفر جو ان سے طے کیا. And that too after the Second World War. Exactly. جب فرانس اور جرمنی کا جس طریقے سے ہم لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ اور UK جرمنی کا اور UK فرانس کا سارے آپس میں لڑتے تھے. پھر ایسٹ ایشیا دیکھیں, وہاں پہ بھی بڑے مسائل رہے, لیکن کس طرح آسیان میں وہ جو ہے اتنی ترقی کی انہوں نے مل کے. پھر وہاں پہ دیکھیں ساؤتھ امریکہ میں مرکوسو ہے, وہاں پہ ان ملکوں نے کیا. پھر نافٹا ہے نارتھ امریکہ میں. یہ اتنی ساری مثالیں ہیں ہر خطے میں, دنیا کے بڑے خطے میں. لیکن ہم نے یہاں پہ کیا کیا, اور وہ کیوں ہوا؟ ہندوستان کی وجہ سے. کیونکہ دیکھیں جس طرح میں تو برازیل میں رہا ہوں, برازیل آدھا ساؤتھ امریکہ ہے, اس سے بھی شاید زیادہ ہے. اس کا بارڈر ہر ملک کے ساتھ لگتا ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر. لیکن اس کے باوجود اس نے ایک بہت
اچھے جو ہے نا جو ہے ایک بڑا میگنینمس قسم کا رویہ اپنایا, ایک بڑے بھائی کا کردار ایسا ادا کیا کہ جس سے باقی ملکوں کو کبھی شکایت نہیں ہوئی. تو وہاں پہ کبھی ان کی لڑائیاں نہیں ہوئیں, کانفلکٹس اس طرح سے نہیں ہوئے. جو لاسٹ کانفلکٹ ہوا تھا وہ باقی سارے ملکوں کا پیراگوائے کے ساتھ ہوا تھا جہاں ڈکٹیٹرشپ رہتی تھی, لیکن برازیل اور ان باقی ملکوں کے نہیں ہوئے کانفلکٹس اس طرح سے نا. کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی ہیجمنی کی. ہمارے خطے میں الٹا ہوا, ہندوستان نے شروع سے ہی ہیجمونک پالیسیز رکھی. اچھا اس کی اور پھر یہ نہیں کہ اچھا اور پھر کوشش کی کہ ہر ایک پہ دھونس جما کے اور وہ جو ہے نا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس اس طرح کے جس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا زبردستی میں دوسرے ملکوں سے, صرف پاکستان کے ساتھ نہیں کیا, دیکھیں باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات ان کے کیسے ہیں آج, ان کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, سری لنکا کے ساتھ ان کی کتنی پرابلمس رہی ہیں. مالدیوز نے ابھی ان کو کہا ہے کہ جی اپنی آپ جو فوجی یہاں پہ دستے ہیں لے جائیں. اچھا اس کے بعد نیپال میں ان کی کتنی پرابلمس رہی ہیں. تو یہ ہے کہ اس خطے میں تقریباً ہر ملک کے ساتھ ان کے مسائل رہے ہیں. اب اس میں کیا انہوں نے اس سے سیکھا؟